بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضيلة الشيخ المفتي عبد السلام مدير جامعة دار الهدى ومسؤول وفاة المدارس العربية لإسلام باكستان. فضيلة الشيخ المفتي عبد الله الأمين العام لجمعية علماء الإسلام بمدينة إسلام باكستان. أخي وصديقي الدكتور عبد الوهاب جان، حضرات السادة العلماء وأساتذة هذه الجامعة المباركة، أبنائي الطلاب الذين أرى بوضوح المستقبل المشرق في وجوههم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أسجل الشكر والتقدير وبالغ التحيات والاحترام لفضيلة الشيخ المفتي عبد السلام مدير جامعة دار الهدى إسلام باد على هذه الدعوة الكريمة التي تشرفت بأن أتواجد خلالها مع طلاب العلم الذين تحفهم الملائكة في كل وقت وفي كل مكان. هنيئا لكم طلبة العلم، وإن شاء الله الغد هو ملككم كاملا، وإن شاء الله صناعة الحضارة المعاصرة في كل مجالات الحياة هي في أيديكم. أن تلك الحضارة التي يجب أن تقدم خدماتها لكل الناس في كل زمان ومكان مع اختلاف معتقداتهم وأفكارهم وجنسياتهم وبلادهم. الله تعالی فرماتا ہے کہ اجازت دیجیے اردو میں بات کروں، لیکن پھر بھی بیچ میں ضرور عربی پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ میرے ایک بھائی اور دوست نے جب میں وضو کرتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک لطیفہ سنایا ہے کہ کسی پاکستانی نے ایک عربی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو اردو زبان آتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آتی تو ہے لیکن جاتی جاتی. تو میں اس کا بہت شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ لطیفہ مجھے سنایا ہے.
آپ کا بہت ممنون ہوتا ہوں۔ تو اس لیے جب اردو زبان نہیں آئیں گی تب ضرور عربی زبان آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو کامل ترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام لوگوں کی بڑی عزت دی، اور جسے آپ کو پتہ ہے یہاں آدم یعنی تمام لوگ یعنی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ کو پتہ ہے ساری لوگ امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل، چاہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، یعنی انشاءاللہ جنتی لوگ، اور آپ سب جنتی ہیں اور امت میں سے یہ بھی لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کر لیا۔ اور اللہ پاک نے اپنی نزدیک فضیلت و معیار یا فضیلت کا معیار دلوں کی تقوی اور پرہیزگاری کو بنایا، نہ کہ جسمانی تقسیم کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، قومیں اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں با عزت و وقار وہ یعنی آپ سب وہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی ایک فرض یہ ہے یعنی ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں پر، کیونکہ یہ فرض کفایہ کہتے ہیں اسلامی شریعت، اور جسے آپ کو پتہ ہے ایک فرض عین ہوتا ہے، تو فرض کفایہ میں سے کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ دوسروں کی زبان سیکھیں اچھی تاکہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ایک رابطہ اور ایک تعارف ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتعارف، کیوں؟ کیونکہ جتنی ترقی ہوئی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر کچھ میں، خود اسلامی علوم میں، یہ نہ ایک آدمی کا نتیجہ ہے، نہ ایک قوم کا رزلٹ ہے، نہ ایک اسکول یا یونیورسٹی کا کارنامہ ہے، بلکہ تمام وہ لوگ جن کا تعلق
علم سے، چاہے وہ عرب ممالک میں ہو، پاکستان میں ہو، یوروپین ممالک میں ہو، یعنی پورے دنیا میں. تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ ایک تصادم ہے، نہیں، بلکہ ایک ملاوٹ ہے، ایک تعاون، ایک مدد ہے. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. تو یہاں زبان کی تعلیم کی فرضیت آ جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلامی علوم میں حالانکہ اسلام کے اسلامی تشریح کے مصادر قرآن پاک اور سنت نبوی ہے، لیکن جتنا کام ہوا ہے قرآن پاک سے متعلق، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یہ عربوں یعنی صرف عربوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مختلف لوگوں اور مختلف قوموں کے کام میں، جن میں سے یہ ملک، اس ملک کے بڑے علماء حضرات تھے اور ہیں، جن میں آپ سب ہیں اور ہوں گے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. البتہ سیرت نبوی لکھنی عربوں نے شروع کیا تھا، لیکن جنہوں نے یہ فن یعنی سیرت نبوی لکھنا یہ ایک فن ہے جن کے بہت سے ضوابط اور بنیادیں ہیں. تو جنہوں نے اس فن یعنی سیرت نبوی لکھنا، سیرت نبوی سے متعلق لکھنا، اس فن جنہوں نے بہت ہی آگے پڑھایا، آپ لوگوں کے آباء و اجداد نے اور آپ لوگوں کے حاضر یا موجودہ اساتذہ بھی ہیں. مثلا جب ہم سیرت نبوی سے متعلق لکھتے تھے تب تھوڑا سا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھوڑا سا لکھتے تھے اور بعد میں غزوے پر زیادہ زور دیتے تھے. یہ بھی ہے کہ ہم نے ان غزوے کے اسباب پر اتنا زور نہیں دیا جتنا ہونا چاہیے. تو اس سے بعض لوگوں نے اسلام کو پکڑ لیا اور کہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا. انہوں نے ان کتابوں کی روشنی میں یہ کہا کیونکہ وہ کتابیں غزوات پر زور دیتے ہیں، لیکن بعد میں شیخ نعمانی رحمہ اللہ، سید سلیمان ندوی اور بہت سے آپ لوگوں اور ہمارے علماء نے اس فن کو بہت آگے بڑھایا. سید سلیمان ندوی اور ان کے استاد شیخ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی اور نئے انداز سے لکھی تھی. انہوں نے اہم موضوعات جو سیرت نبوی سے متعلق پر لکھا ہے، جن میں سے اس زمانے میں عربوں کا کیا حال تھا، عربوں کی کیا ثقافت تھی. صرف یہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں یعنی عرب سے باہر، عرب دنیا سے باہر دوسری قوموں کی
صورت حال کیا تھی اور ان کی تہذیب کیا تھی، پھر بعد میں تفصیل سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طریقہ پر لکھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے، انہوں نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور دوسرا سوال ان کا پیغام کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی جتنی ترقی ہوئی ہے، ہر علم چاہے اسلامی علوم عربی علوم یعنی عربی زبان سے متعلق نحو صرف وغیرہ جو ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی ہوئی ہے، یہ سب کے سب پوری دنیا کی علماء کا نتیجہ ہے۔ اس میں خاص طور سے سائنسی اور ٹیکنالوجی علوم میں مسلمانوں کا ہاتھ بڑا تو ہے، لیکن پھر بھی غیر مسلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ میں پاکستان کی زمین پر ابھی شرف حاصل ہوا، یہ ملک جو بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے، اللہ تعالی دنیا کے تمام خیر خواہ ملکوں کو زندگی کے ہر میدان میں ترقی دے، آمین ثم آمین۔ ایک اور بات اس کی طرف میں جلدی اشارہ کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کون سے علماء، دین کے علماء، سائنس کے علماء، ٹیکنالوجی کے علماء نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یعلمون کیا دینی معلومات سے واقفیت رکھتے ہیں، سائنسی معلومات، ٹیکنالوجی معلومات، یہاں ایک مبہم ہے، یعنی وہ علم جو تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کیونکہ یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ تو اس لیے علم کا فریضہ ہر میدان میں اور عالم وہی خیر خواہ عالم ہے جو خیر خواہ چاہتا ہے تمام مخلوقات کے لیے، نہ کہ مخلوقات کو برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں هو انشأکم من الارض واستعمركم فيها۔ واستعمركم فيها سے کیا مراد ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے کیا ہے؟ واستعمركم فيها اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم پر فرض یہ کام
کرنا ہر حالت میں، یعنی جتنی مہارت ہو، جتنی قدرت ہو، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک شرط ہے، یہ ہر ترین شرط ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کام کی ادائیگی کرنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو کیونکہ میرے بیٹے جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، ابھی انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بھی اس کے نیچے ایک لائن کیوں؟ اتقاکم صرف دین کے معاملے میں یا دین و دنیا کے معاملے میں، دونوں کے معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ صرف عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور کیا، اور دوسری وجہ یہی ہے تہذیب جسے کہتے ہیں انگریزی میں سیولائزیشن، بنائیں، نہ کہ ہم اپنی بوجھ دوسروں پر رکھیں، یعنی ہم بیٹھے اور بس تھوڑا سا جاسوسی سے کام کرے اور کہتے رہے کہ یورپین لوگ ہمارے فیکٹری وغیرہ بنائیں اور سپلائی کرنے کا کچھ ہم انہوں نے اس آیت کے مطابق کیا واستعمرکم، جسے کہتے ہیں اللہ سے بالاسباب، تو وہ اپنے زندگی سسٹم کی طرح پر گزارتے اور کام کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس آیت میں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں، بلکہ دین و دنیا دونوں کے معاملے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ نے کی، اور معاف کیجیے گا، جسے آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرنا چاہتے بہت سے آگے ہونا چاہتے تو یہ ترقی خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اس موضوع پر اور ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو میں کنٹینیو کروں یا یہاں بس کروں؟ اجازت ہے؟ اچھا، اگر میری بات میں کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ مجھ پر درگزر کریں اور اس کی تصحیح کریں ضرور۔ کیوں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علیہ السلام۔ یار یہ کیا بات ہے؟ اس کے باوجود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، بلکہ کبھی کبھی اپنی امہات المؤمنین ازواج مطہرہ کی مشورے پر کام کرتے تھے۔ اور آپ سب کو یاد ہے صلح حدیبیہ میں
کیا ہوا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ اور کا مشورہ آپ سب کو معلوم ہے، تو اس لیے بہترین کام ایک آدمی یا ایک عقل، صرف ایک عقل سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک پڑھیں تو ضرور غور سے پڑھیں، بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے وَمِنْ آیَاتِهِ، اچھا اس کا مفہوم میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر ظہور حاصل کرو، اور تم نے محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ ان باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ نے اس سکون، محبت اور مہربانی کی طرف اشارہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کو نوازتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سکون اس زندگی میں انسان کی نقل و حرکت کے بعد آتا ہے جو اقتصادی کی بنیاد، اور اسی بنیاد پر خاندان تعین ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں والد کلمہ مودہ کا مطلب الفت و محبت، اور رحمت کا مطلب احساسات و جذبات میں نرمی اور معاملات میں خوبی، اور کسی بھی پرامن اور مستحکم خاندان کی بقا کے لیے یہ چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور فرد اور معاشرے کے استحکام کی تربیت کے لیے یہی چیزیں اولین اینٹوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شریعت تین بڑے ستونوں پر زور دی، اور وہ یہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق، اور یہ عبادت کی بنیاد پر قائم ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نمبر دو، انسان کا اپنے گرد و پیش کی دنیا سے تعلق، اور اس کی بنیاد تعمیر ہے۔ وہ انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ نمبر تین، انسان کا خود اپنی ذات سے تعلق، اور اس کی بنیاد تزکیہ نفس ہے۔ ارشاد باری ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور انسان کی قسم، اور اس کی قسم جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ دی، تو جس نے اپنے نفس روح کا تزکیہ کیا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ اور چونکہ شریعت ان تین بڑی ستونوں پر زور دیتی ہے، اس لیے ان کا پہلا پیش خاندان میں ہویا جاتا ہے، اور اس کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ خاندان جب ایمان اور عبادت کی بنیادوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اسی سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور محبت کرنے والا معاشرہ وجود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه۔ ایک دوسرے سے محبت کرنی، ایک دوسرے پر مہربانی کرنی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنے میں مومنوں کی مثال اس جسم کی ہے جس کے ایک حصے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاندان جب زمین کی تعمیر کی بنیاد کا خیال رکھتا ہے اور اپنے بچوں کے اندر مثبت اور حصہ داری جیسی اچھی قدریں پیوست کرتا ہے تو وہ اس بات کے لیے کوشاں ہونے لگتا ہے کہ وہ نفع یعنی فائدہ مند کی تمام ممکنہ شکلوں کے ساتھ معاشرے کا ایک فائدہ یا نفع بخش ممبر بنے۔ پھر سکون جس پر خاندان کی تعمیر ہوتی ہے جیسا کہ قرآنی آیت سے اشارہ ملتا ہے اور جس کا مطلب زندگی میں نقل و حرکت کی ثبات ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے زندگی میں مزید دوڑ بھاگ کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے خاندان کو چاہیے کہ وہ ذرائع آمدنی کی حفاظت کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح جگہ پر خرچ کرے، عام و خاص املاک اور دیگر تمام چیزوں کو بچانے کی کوشش کرے اور ان کو بلا وجہ خرچ نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے مثبت اثر جس طرح خاندان کے استحکام پر پڑے گا اسی معاشرے کے استحکام پر بھی پڑے گا اور اس سے جس طرح خاندان کا اقتصاد معیار بڑھے گا اسی طرح وہ معاشرے کے اقتصاد اور اس کے ذرائع آمدنی کی حفاظت کرنے میں معاون ہوگا اور اس طرح یہ بلا شبہ دنیا کی تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ خاندان جب تزکیہ نفس یا بالفاظ دیگر تزکیہ روح و ضمیر کی بنیاد کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو اس سے ایسا متقی پرہیزگار اور نیک و مخلص شہری جنم لیتا ہے جو اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، وہ غیروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اپنے چھوٹے معاشرے یعنی خاندان اور بڑے معاشرے یعنی وطن دونوں کو آرام و سکون، الفت و محبت اور شفقت و مہربانی سے بھر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ پر امن اور مستحکم ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے اور اپنی تہذیب وجود میں لاتا ہے۔ اب خاندان کی تعمیر کے عوامل و اسباب کیا؟ نمبر ایک، دین کی صحیح سمجھ بہت ضروری ہے۔ تعمیری ذات یہاں سے مراد خودی جس کی طرف اقبال نے علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا اپنی شاعری میں۔ تعمیری ذات یا تعمیری خودی سے آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے یعنی اس کی ذات، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے تو تم دیندار اختیار کیا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ حدیث صرف عورت پر ہے یا مرد پر بھی، یہ دونوں پر ہے۔ الفاظ عورت سے پڑھتے لیکن عورت سے پڑھتے مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں خود
اپنے آپ میں جو میں کون ہوں، ان چاروں صفات میں میرا کیا مرتبہ ہے، دین میں میرا کیا مقام مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیندار لڑکی کو بیوی بنانا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ مرد بھی دیندار ہو، اسے اپنے وقت بہت ضروری ہے، اسے اپنے وقت اور ضروریات کا ادراک ہو، اور وہ جسمانی، مادی اور نفسیاتی اعتبار سے شادی کا اہل ہے۔ نمبر 3، ہر چیز میں حلال تلاش کرے، اور بیوی کے انتخاب سے پہلے اس کے خاندان کو بھی دیکھیے اور نیک و صالح اور اچھا خاندان اختیار کرے، لیکن یہ بھی مرد پر ہے، صرف عورت پر نہیں۔ نمبر 4، اور یہ بہت ہی اہم ہے، شادی اور خاندان سے متعلق مفہوم، دلالت اور شرعی معلومات سے پوری واقفیت ہو، کیونکہ خاندان کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، کمال قدرت اور شفقت و مہربانی پر دلالت کرنے والے اولین نشانیوں میں خاندان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے خاندان کی بڑی اہمیت اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور ربوبیت کی ایک دلیل وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو شادی سے پہلے یا شادی سے متعلق ان کا فہیم اور اہم معلومات میں سے بعض یہ ہے۔ پہلا مفہوم، شادی باری خلق لکم من انفسکم ازواج، من انفسکم، اس میں تمہاری ہی جنس کی ازواج پیدا پیدا، اور یہاں ازواج عربی زبان کا تعلق ہے۔ زوجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے دوسرا ہو، یعنی ڈبل، جسے انگریزی میں کہتے ہیں زوجیت، یہاں سے مراد خلق لکم من انفسکم ازواج، ازواج یہاں سے مراد دو ہو سکتے ہیں، ایک ہی زوج یعنی بیوی یا شوہر، یہ جو ظاہر دلالت اور معنی ہے، لیکن اس سے یہ مراد بھی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈبل، ازواج، یعنی ہر ایک کے لیے ایک ثانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے، زوجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے دوسرا ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تکمیلی اتحاد اور تعاون ہو، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایسا کردار اور ذمہ داری ہو جس کو دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور حدیث کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. تو اس مفہوم سے وقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ قوام یعنی محافظ و نگران. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس آیت میں مذکور لفظ قوام یعنی محافظ و نگران کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کی اہلیت ناقص ہوتی ہے، اور نہ اس کا مقصد عورت کی قدر و قیمت کم کرنا ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو زبردستی عورت کے حقوق میں تصرف کرنے کا مجازن بنا دیا گیا، بلکہ یہاں قوامون کا مطلب یہ ہے کہ شوہر مادی اور معنوی اعتبار سے بیوی کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر اس کا اہل ہو، یعنی اس کا اہل ہو، اور مادی اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے لائق ہو. اور اس آیت کریمہ نے اس قوامت کے دو اسباب کیے. پہلا سبب یہ ایک وحی سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ آدمی کی کو جسمانی اور نفسیاتی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تاکہ وہ زندگی کے بوجھ اٹھا سکے اور اس کی ذمہ داریاں نبھا سکے، اور اگر اس کی بیوی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ اس کا دفاع کر سکے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم على بعض. اور دوسرا سبب یہ ایک کسبی سبب ہے، اور یہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرے، خواہ وہ ملازمت ہی کیوں نہ کرے. ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں اخیر میں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تناکحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. یہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر یعنی اپنی امت کی وجہ سے فخر کریں گے، دوسرے قوموں کے سامنے فخر کریں گے. تعداد کے لحاظ سے صرف یا تعداد اور زمین کی تعداد دونوں کی، یعنی اگر ہم اپنی بوجھ اور اپنی ذمہ داری دوسروں پر رکھیں گے تو واللہ اعلم ہم اس مباحث یا اس فخر کے اسباب میں سے ایک ہیں. قوالت کا معافی چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ آپ سب کو زندگی کے ہر میدان میں توفیق عطا فرما دے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے اسی عظیم جامعہ میں، اور انشاءاللہ ازہر یونیورسٹی میں ملیں گے اور مصر میں ملیں گے، اور انشاءاللہ جنتی میں سے
ہم ہیں، اس لیے جنت کے